ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے منشور بناتی ہیں، کچھ باتوں کا ذکر بیانیوں میں ہوتا ہے، ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارے سیاسی بیانیوں میں یا ہماری سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں آپ کو یہ معاملات جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آتے، یا یہ ایشوز کیوں نہیں نظر آتے؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا، اور خصوصاً اس انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے. دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ ترقیات یا خصوصاً پائیدار ترقی کو ہمارے ملک میں اس قسم کی جسے پولیٹیکل ویل کہا جاتا ہے یا سیاسی حلقوں میں اس کی قبولیت اس طرح کی نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو غالباً یہ ہے کہ لوگوں کا عمومی طور پر سویلین سیاسی پروسیس پر اعتبار نہیں ہے، اسے عارضی سمجھا جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں اپنے منشور میں شامل کریں جو کہ وہ فوری طور پر ڈیلیور کر سکیں، جو ووٹر کو اٹریکٹ کریں. تو اس کے لیے ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا، ووٹر کو انلائٹن کرنا، اویئر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری سیاسی پارٹیوں کی بھی ہے، اور یہ ذمہ داری سول سوسائٹی کی بھی ہے، اور میڈیا کی بھی ہے. خصوصاً بڑھتی ہوئی آبادی کا جو مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے اس کے گرد ایک دبیز دھند چھائی ہوئی ہے غلط فہمیوں کی، جس میں سے اکثر اوقات یوں ہے کہ وہ ہماری قدامت پسندی اور ہماری جہالت کا مظہر ہے، جسے ہم کوئی نہ کوئی مقدس لبادہ پہنا دیتے ہیں، جبکہ دیگر مثلا اسلامی ممالک میں ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں پر مذہبی حلقے بھی ترقیاتی منصوبوں کے پیچھے یا ترقیاتی جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں بشمول بہبود آبادی، وہ اس کے مضبوط ساتھی اور اس کے ستون. جی اچھا، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ناکافی ہوتا جا رہا ہے، اور کیا اندازہ کیا ہے جو ہمارے جو معاملات ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے مشکل ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، چاہے کوئی بھی حکومت آئے؟ جی، انفراسٹرکچر تو یقیناً ایک گمبھیر مسئلہ ہے. پہلے سے ہی انفراسٹرکچر نہ صرف ناکافی ہے بلکہ اس کی جو ملک میں موجودگی ہے وہ قطعی غیر مساوی ہے. تو بہت سارے ملک ایسے علاقے ہیں جہاں پر سرے سے کوئی انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے، اور باقی جگہوں پر یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہرگز کسی پائیدار طریقے سے یا مستقبل کو ذہن میں رکھ کر نہیں بنایا جا رہا. تو دو چیزیں تو بالکل سامنے کی ہیں، جو کہ وہ خطرہ ہے جو کہ دستک نہیں دے رہا، جو کہ گھر کے اندر آ چکا ہے، اور ایک ان میں سے پانی کا مسئلہ ہے اور دوسرا توانائی کا مسئلہ ہے. تو فی کس توانائی کی جو پاکستان میں رسد ہے اور فی کس جو پانی کی اویلیبلٹی ہے وہ خطرناک حدود تک کم ہے، اور عنقریب یہ مسئلہ مزید گمبھیر بھی ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر دیگر مسائل جنم لیں گے. مثال کے طور پہ صحت و صفائی کے مسئلے، تو جو آپ کا علاج کا بل ہے وہ ہاؤس ہولڈ یا انڈیویجول کے علاوہ قومی سطح پر، علاقائی سطح پر وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ وہ کام ہے جو آسانی سے پریونشن کے ذریعے جن روا اور ناجائز خرچوں کو، مستقبل کے خرچوں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی ہے کہ ایک تو ریسورسز کی ٹھیک ایلوکیشن، اور دوسرے اویئرنیس پھیلنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا. لیکن اس کا حل کیا آپ کو اویئرنیس میں نظر آتا ہے؟ کچھ ممالک نے ہم نے دیکھا وہاں پر بڑی روبسٹ قسم کی جو ہے وہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ان معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، جہاں پر ایک لیگل فریم ورک بھی یا کوئی سٹرکچرل فریم ورک ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بن جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اویئرنیس اس میں زیادہ ضروری ہوگی، یا پھر ہمیں کوئی ایسا نظام وضع کرنا ہوگا کہ جہاں پر ان مسائل کو حل کیا جا سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر سٹرکچرل لیگل سائٹ پر بات آئے تو اس میں جو سب سے ہارش اور ایکسٹریم ایگزامپل ہے وہ چین کی ہے، جہاں ون چائلڈ پالیسی عرصے تک رہی، اور اس کے پھر منفی اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس وقت تو یقیناً وہ ایک اچھا قدم محسوس ہو رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ انسان ہیومن بینگ از اے ریشنل بینگ، انسان جو ہے وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، اور آپ انہیں انسینٹیوز دیں تو وہ انسینٹیوز کے مطابق اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو اکانومی ہے، جو پالیسی ہے، اس میں انسینٹیو یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں. مثال کے طور پر بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، تو غریب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں، دو چار مر بھی جائیں تو کچھ بچ جائیں گے، کچھ کما کے ہی لائیں گے.
تو مستقبل غیر یقینی ہے، اور یہ دنیا بھر میں رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر خواتین کو امپاور کیا گیا کہ وہ اپنی ریپروڈکٹیو ایشوز پر امپاورڈ ہوں، ڈیسیجن لے سکیں، اور جہاں پر غربت میں ٹھیک، کمی لائی گئی اور مواقع بڑھے، رائٹ، وہاں پر آبادی کے بڑھاؤ میں بھی کمی آئی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو اسموگ والا ایشو ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے 2 دہائیوں سے ہمیں جس کا سامنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری تمام پالیسیاں جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں شاید وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ ہر سال یہ مسئلہ جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ ابھی ہمارے جو ہے وہ پھر شہر جو ہے وہ رینکنگز کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے جو 10 شہر ہوتے ہیں ان میں ہمارے 2-3 شہروں کا جو ہے وہ اس میں ضرور شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیا پالیسی کا بننا جو ہے وہ کیا پالیسی ناکافی ہے یا اس کے نفاذ کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پر اگر آپ ماحولیات کے شعبے کو لے لیجئے بحیثیت مجموعی، تو میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسیز اور ہمارے قوانین اچھے ہیں، اور یہ دنیا کے چند اچھے قوانین میں سے ہیں۔ مسئلہ ہر قانون کی طرح اس کے نفاذ کا بھی ہے، اور اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن خصوصی طور پہ جو اسموگ کا مسئلہ ہے جو ہر سال ہو جاتا ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ اس کے گرد بھی ایک تو دھند ہے، اور اس دھند کے گرد غلط فہمیوں کی بڑی دھند پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کو آگ لگانا اس کا ایک بنیادی سبب ہے۔ سائنسی جو تجزیہ ہے اس کی روشنی میں یہ ازمپشن غلط ہے۔ اس کا ایک مائنر سا کنٹریبیوشن ہے اس کو فصلوں کو آگ لگانے کا، اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ فصلوں کو صدیوں سے آگ لگائی جاتی ہے زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے وغیرہ۔ بنیادی اس میں مسئلہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی وہاں زیادہ کول پاورڈ بجلی کے کارخانے بہت سارے لگائے گئے ہیں جو کہ زہر قاتل ہیں۔ ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے بہت سارے ممالک میں انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ فرسودہ ٹیکنالوجی پسماندہ ممالک، اور جو کہ فوری طور پہ پولیٹیکل گین چاہتے ہیں لوگوں کو ایک سروس دینے کی، تو وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو بنیادی اس کا سبب کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں سرحد کے دونوں جانب، اور مشرقی پنجاب میں یہ زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ عثمان قاضی صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے، اور جو ہے وہ ہمارے سیاسی بیانوں میں جو ہمارے ایشوز ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ کیا سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں یہ پالیسی کے ایشوز بھی شامل، اور مشرقی پنجاب میں یہ زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ عثمان قاضی صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے، اور جو ہے وہ ہمارے سیاسی بیانوں میں جو ہمارے ایشوز ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ کیا سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں یہ پالیسی کے ایشوز بھی شامل ہیں یا نہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔